بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹل فرنٹ کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ۔ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط ہونے کی اور زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم دفاعی طور پر واقعتاً روز بروز ہمیں لگتا ہے ایز اے قوم بھی اور ادروائز بھی دنیا بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم بہت مضبوط ملک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو نئے دفاعی معاہدے ہیں ان سے بھی ہر کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے کہ اس کو یعنی وہ نہیں کیا جا سکتا، اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اگنور کیا، بلکہ اب تو مڈل ایسٹ کا جو نیا سیکیورٹی پیراڈائم ہے، سیکیورٹی فریم ورک ہے، اس میں پاکستان ایک مین پلیئر کے طور پہ آلریڈی قدم بڑھا چکا ہے، اور ہمارے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں اور زیادہ ہونے کی چانسز بھی ہیں کہ شاید کچھ اور ملک بھی آئیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ملک جب مضبوط ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کا سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ جس ملک کا سسٹم اگر مضبوط نہیں ہے تو وہ ملک اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جب میں سسٹم کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے اور اکنامک سسٹم ہوتا ہے۔ اور پولیٹیکل سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں ایک آپ کی حکومت ہوتی ہے جو سارے یعنی کاروبار چلا رہی ہوتی ہے روز کے، اور اس کے ساتھ ایک پارلیمان ہوتی ہے جو بیسیکلی آئین اور قانون یا روزمرہ کے جو معاملات ہیں یعنی قانونی طور پہ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان پہ لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک عدلیہ ہے جو ان کی محافظ ہوتی ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی چیزوں کو جو ایگریوڈ لوگ ہوتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں ود ان دی اسٹیٹ، ریاست یا ملک میں، تو وہ ظاہر ہے رجوع کرتے ہیں عدلیہ کی طرف۔ یہ تو ظاہر ہے ایک سیاسی سسٹم ہے جس کو بیسیکلی جو چیز آگے لے کے جا رہی ہوتی ہے وہ تو حکومت ہے، کیونکہ حکومت روزمرہ کے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک سسٹم جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ معاشی سسٹم ہے۔ اب معاشی سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی صنعت و تجارت بھی آئے گا، اس میں زراعت بھی آئے گا، اس میں خدمات کا سیکٹر بھی آئے گا، اس میں آپ کے ٹیکس اور ریونیوز بھی آئیں گے، آپ کی ایکسپورٹس بھی آئیں گی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ایک مضبوط معیشت کو داغ بیل ڈالتی ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی سیکٹر کمزور ہے، جیسے سیاسی طور پہ اگر کوئی ایک ادارہ بھی کمزور ہو تو پھر ظاہر ہے مضبوط حکومت یا مضبوط ملک نہیں بن سکتا۔ اسی طرح معاشی طور پہ بھی اگر کوئی چیزیں پراپر کام نہ کر رہی ہوں تو ظاہر ہے پھر اتنا زیادہ مضبوط ملک نہیں بن سکتا۔ لیکن جب ہم یہاں پہ اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں نظام انصاف اور بنیادی انسانی حقوق کا ضرور خیال آتا ہے، کیونکہ یہ بھی روزمرہ کی چیز ہے۔ لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں، بنیادی فنڈامنٹل رائٹس، اس پہ ظاہر ہے عدلیہ جو ہے وہ اس کو رجوع کرتے ہیں، اور مضبوط عدلیہ جو ہے وہ اس چیز کی ضمانت دیتی ہے کہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق محفوظ۔ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہاں پہ نظام انصاف کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی روزمرہ کی ڈسکشن کا حصہ ہیں۔ اور کیا ہمارا آج جو ہے بنیادی انسانی حقوق کا جو عالم ہے وہ ٹھیک ہے؟ کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں فخریہ انداز سے کہ یہاں پہ لوگوں کی جان اور مال جو ہے وہ محفوظ ہے؟ بہرحال یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، وہ ایک ادارہ ہے جو بیسیکلی ٹیکس اور ریونیوز کو دیکھتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے جتنے ٹیکسز ہوتے ہیں ان کو وہ کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، پالیسیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایف بی آر جو ہے اس کی مشینری جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے؟ کیا لوگ جو افراط زر کا شکار معیشتیں ہیں وہ کیسا کام کرتی ہیں؟ اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ روزمرہ کی بنیاد پہ اگر آئل پرائسز جو ہے وہ ڈٹرمن ہو رہی ہوں تو وہاں پہ انفلیشن کو روک کون سکتا ہے؟ انفلیشن تو اپنی جگہ پہ، لیکن اصل بات ہے ٹیکسز کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ٹیکسز کی بھی بڑی بھرمار ہے۔ تو اس کا ان حالات میں
جہاں پہ ہم رونا روتے رہتے ہیں دہشت گردی کا، جہاں پہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ بیسیکلی انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آتی کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے، جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں، تو وہاں پہ ہماری مراد ہوتی ہے انرجی کاسٹ کی، جو توانائی کی صورتحال ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں بہرحال ہم آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شمسہ کیانی صاحبہ، جو ہائی کورٹ کی وکیل ہیں اور آئین اور قانون کی ماہر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ اور اس کے ساتھ کاشف چودھری صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو صدر ہیں بیسیکلی مرکزی تنظیم تاجران کے، ان سے ہم صنعت و تجارت کے متعلق اور کاروبار کے متعلق پوچھیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کارپوریٹ لائر ہیں، نائب صدر ہیں ٹیکس بار اسلام آباد کے، آصف فرید صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ سب سے پہلے ہم شمسہ صاحبہ آپ کے پاس آئیں گے۔ جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا کہ کوئی بھی ملک مضبوط اس وقت ہوگا جب اس کا سسٹم مضبوط ہوگا، اور سسٹم جو ہے وہ دو سسٹم ہیں، ایک سیاسی سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم جسے کہتے ہیں، اور ایک معاشی سسٹم ہے۔ اور پولیٹیکل سسٹم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی آپ کا اسمبلی بھی آ گئی، پارلیمان بھی آ گیا، عدلیہ بھی آ گیا، حکومت بھی آ گئی۔ یہ بتائیں کہ یہ سارے کتنے مضبوط ہیں؟ ہم ویسے تو بہت مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے ہمیشہ فخریہ طور پہ سمجھتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، اور ایکچولی ہے بھی، وہ یہ ہے کہ دفاعی طور پہ ہم بہت مضبوط ملک بن گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو باقی جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے؟ معاشی طور پہ تو ہم کاشف چودھری سے پوچھیں گے، آپ عدلیہ کے حوالے سے بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ حسن، آپ نے موقع دیا کہ آج بات کی جائے کہ پاکستان کے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز پہ سارا کچھ جو ہے وہ بیس کر رہا ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گی کہ مضبوط معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط عدلیہ پہ ہے۔ جب آپ کا انصاف کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا، وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، تو پھر آپ کے سارے ادارے ودن دیئر لمٹس جو ہیں وہ کام کریں گے۔ یہاں جب آئین کو ہی کھوکھلا کر دیا گیا ہے، 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم لانے کے بعد اب 28ویں کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ لیٹس سی اس میں کیا آتا ہے، کچھ تو میں نے ڈرافٹ اس کے چیک کیے ہیں، تو بڑی ڈینجرس سچویشن ہے۔ لیکن اسپیشلی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جو اوور آل آئین کا ایک ڈھانچہ بگاڑ دیا گیا ہے، زمین اوپر کر دی گئی، آسمان نیچے کر دیا گیا، تو اس کے بعد یہ سارا سسٹم کولیپس ہوا ہے۔ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، تو ویسے ہر جگہ پہ ہر ملک میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ 2024 میں 8 فروری کا جب الیکشن چوری ہوا تھا، تو یہ کولیپس تو اس ٹائم ہو گیا تھا کہ جب عدالتیں جو ہے وہ خاموش ہو گئیں، الیکشن کمیشن جو ہے اس کو خاموش کروا دیا گیا۔ تو بیسیکلی جب انصاف کی فراہمی ہوگی، آئین اور قانون کے اصولوں کے مطابق ہوگی، آرٹیکل 4، 9، 10، 10A، 24، 37D جب ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی، فنڈامنٹل رائٹس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور تھرو کورٹس ہوگی، تب یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ سب اداروں کو، ہر کسی کو اپنی لمٹس میں، اپنی باؤنڈریز میں واپس جانا ہوگا۔ 1973 کا جو آئین ہے آپ کو پتہ ہے کنسنسس کے ساتھ وہ بنایا گیا تھا۔ اپوزیشن، پارلیمنٹ کے جتنے ممبرس تھے ود اپوزیشن بیٹھ کے انہوں نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا تھا۔ لیکن اگر آپ کی پارلیمان چاہتی ہے اور آپ کا جو لیونگ ہوتی ہیں، یہ آئین بھی ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ڈیڈ نہیں ہوتا، تو اس میں چینجز بھی آتی ہیں۔ میں امریکہ کی ہمیشہ مثال دیتا ہوں، وہاں پہ بھی 27 آئینی ترامیم آئی ہیں، وہاں پہ بھی ترامیم ہوتی رہی ہیں ضرورت کے مطابق، تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن سر کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کس طریقے سے آئی؟ ایک ڈرافٹ بنا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں، آپ کو اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ جب آپ نے کنسنسس ڈیولپ نہیں کیے، اس پہ مشاورت نہیں ہوئی، اس پہ ڈبیٹ نہیں ہوئی، تو اس طرح کا تو جو ترامیم بھی آئیں گی، جو بھی نئے آرٹیکلز یا قوانین بنائے جائیں گے، وہ تو دیر پا نہیں ہوں گے، وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوں گی، شخصیات سے ریلیٹڈ ہوں گے، وہ عام عوام سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے۔ اور بیسک مقصد دیکھیں لیجسلیشن کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بینیفیشری ہوگی وہ عوام ہوگی۔ یہاں 26ویں اور 27ویں ترامیم جو کی گئی ہیں، اس میں عوام تو بینیفیشری ہے نہیں، تو بلکہ عوام کے اوپر ایک بم گرا دیا گیا ہے کہ آپ کو لمٹ میں رہنا ہے، آپ کی زبان کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اگر جوڈیشری کا نیٹ ورک اور ججز بڑھائے گئے ہیں، تعداد بڑھائی گئی ہے اور ایک آئینی عدالت بھی آ گئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آبادی بڑھ چکی ہے، تو ان کے لیے ججز بھی زیادہ چاہیے اور کورٹس کا بھی دائرہ وسیع ہونا چاہیے؟ کورٹس کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ انصاف کا ایک کازز دیکھی جائے نا، اگر سول جج
کے پاس جو 100+ کاز لسٹ ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ نیچے سے شروع کریں نا. جو آپ کی ہیرارکی چل رہی ہے وہاں آپ سول ججز کو زیادہ کریں، فیملی ججز کی فیملی کے اتنے ایشوز ہیں ان کو آپ جو تعداد ان کی بڑھائی جائے، بجائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ کے 4 ججز کو اٹھا کے ان کو اسپیسیفائی کر کے آپ ایک آئینی عدالت بنا دیں. بات تو وہی ہے، وہی ان کے ساتھ ان کے سیکرٹریز وہی ہیں، ان کا سٹاف وہی ہے، بس ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں شفٹ کر دینا، ان کو اسپیسیفائی کرنا کہ آپ نے یہ کیسز دیکھنے ہیں. باقی سپریم کورٹ کی جو اہمیت ہے وہ ختم کر دینا. یہ جو ریاست کے ستون ہوتے ہیں اس میں سے ایک ستون کی آپ نشاندہی یہ کر رہی ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم پروبیبلی اکارڈنگ ٹو یو وہ مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوا ہے. کمزور جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مضبوط ملک جو ہے وہ بیسیکلی ایک اچھے پولیٹیکل مضبوط سسٹم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور اسی طرح معاشی سسٹم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. پولیٹیکل سسٹم بھی تو تبھی اسٹرانگ ہوگا نا جب آپ کا انصاف کا نظام اسٹرانگ ہوگا. آپ کی ہر چیز جو ہے وہ انصاف کے ترازو کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. پولیٹیکل سسٹم اسٹرانگ ہے، آپ کا انصاف کا نظام کمزور ہے، اٹ مینس کہ وہاں پہ برابری نہیں ہے. وہاں پہ امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے. لیکن ابھی جو سچویشن اوور آل پاکستان میں چل رہی ہے، تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل سے پوچھا گیا کہ جی چرچل نے بچوں سے پوچھا کہ یہاں پہ انصاف ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا انصاف ہو رہا ہے. اس نے کہا پھر ہم جنگ جیت جائیں گے. یہ تو بہرحال اپنی جگہ پہ ٹر ہے. چوہدری صاحب آپ کے پاس آئیں گے. سر مضبوط ملک کی بات ہو رہی ہے، ہم دفاعی طور پہ ڈیفینیٹلی مضبوط ملک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج کل اس کے چیزیں آپ کے سامنے بھی ہیں. جیسے انڈیا کے ساتھ ہمارا کلیش ہوا یا وار ہوئی، اور اس کے بعد اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہماری مضبوطی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ ہم بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہیں. لیکن اصل میں کسی بھی ریاست کی جو اصل ضمانت ہے وہ اس کا معاشی طور پہ مضبوط ہونا ہے، کیونکہ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر ریاست اور ملک بھی مضبوط ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ صنعت و تجارت سے وابستہ ہیں، کاروبار سے وابستہ ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ کوئی مضبوطی آ رہی ہے؟ جو کہ بڑے عرصے سے ہم بڑے مسائل کا شکار ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کا ذکر کیا اور اس کے اندر کامیابیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر آج کل جو مکہ معاہدہ ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان میں اور سعودی عرب اور ترکی میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مکہ معاہدہ اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم دنیا کے معاشی اتحاد کا نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر اسلامی ممالک کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے یہ صرف دفاع تک نہیں، یہ معیشت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، عوامی سطح کے اوپر اس کو بڑھانا چاہیے. اور اہم بات یہ ہے کہ جب تک ان معاہدوں کے اثرات، یہ بیرونی دوروں کے اثرات، یہ پاکستان کی عام عوام تک منتقل نہیں ہوں گے، جب تک پاکستان کا معاشی نظام درست نہیں ہوگا، یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے کیسے یہ نظام درست ہوگا کہ جب ہم اس وقت تقریباً 97,000 ارب روپے کا ہمارے ملک کے اوپر اس وقت قرضہ ہے. 83.6 کی فگر ایک آئی ہے کہ 83.6 ہزار اگر آپ اندرونی اور بیرونی کریں تو ہم چند دنوں کے اندر 1 لاکھ تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ 1% شرح سود بڑھنے سے حکومت کے اوپر 546 ارب روپے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. دوسرے لفظوں میں کہ 1% شرح سود جب بڑھتی ہے تو اس قوم کے خون کو نچوڑ کر 546 ارب روپیہ وہ عالمی مالیاتی اداروں اور بینکوں کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ کیسا معاشی ڈھانچہ اور کیسا معاشی نظام ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ جب تک ملک میں پیسے کا پہیہ نہیں چلے گا، معاشی پہیہ نہیں چلے گا، سرکولیشن آف منی نہیں ہوگی، جب تک تجارت نہیں ہوگی، کاروبار نہیں ہوگا. اور آپ عام آدمی کی اس وقت زندگی کو دیکھیے کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. مارکیٹیں موجود ہیں لیکن مارکیٹیں ویران ہیں. اچھا، اگر ایک عام آدمی اس کی قوت خرید نہیں ہوگی، وہ اشیاء نہیں خرید سکے گا. وہ اگر پہلے سال کے اندر 10 جوڑے کپڑے لیتا تھا، وہ 2 جوڑے کپڑے خریدے گا. کپڑوں کو تو چھوڑ دیجئے، جوتوں کو چھوڑ دیجئے، اس وقت لوگ کھانے پینے کے اندر محتاط ہو چکے ہیں. لوگوں نے اپنا کھانا پینا کم کر دیا ہے کہ لوگ شاہ خرچوں، آسٹیریٹی میں کھانا پینا لوگوں نے کم کر دیا ہے. کھانا پینا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات. کیوں کہ جب وہ اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر پا رہا، جب وہ بجلی کے بل نہیں دے پا رہا، جب وہ گیس کے بل نہیں دے پا رہا. اور آپ ایک IMF کی رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں خود IMF نے یہ کہا کہ 12 کروڑ سے زائد لوگ پاکستان میں وہ اپنی بنیادی اشیاء ضروریہ خریدنے کے قابل نہیں رہے. یعنی اپنی زندگی کا ناطہ برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ دیکھیں کہ IPPs جن کا ہم بات کرتے ہیں،
کہ IPPs کے وہ معاہدے کہ جس کے نتیجے میں بند بجلی کے پلانٹس کو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ تو ابھی تک ریویو نہیں کیے گئے. اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب مینار پاکستان پہ شہباز شریف صاحب اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب وہ ایک ہاتھ کا پنکھا لے کر بیٹھے تھے اور IPPs کے معاہدے ہو رہے تھے اور قوم کو خوشی کے شادیانے سنائے جا رہے تھے کہ ہم کرائے کے بجلی گھر لے کر آ رہے ہیں. اور آج وہ کرائے کے بجلی گھر اس ملک کے لیے وبال جان بن چکے ہیں کہ ہم 100 سے کم لوگوں کو نوازنے کے لیے ہم سالانہ کتنے ارب روپیہ ان کو دے رہے ہیں جو بجلی نہ بنانے کی مد میں دیا جاتا ہے. اچھا پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کو کہ پیٹرول کے فی لیٹر پر کم از کم 120 روپے پیٹرولیم لیوی وصول کی جا رہی ہے. اچھا یہ پیٹرول یہ 80 روپے کا فگر آ رہا تھا جی آپ کے پیٹرول پہ 80 روپے ہے یہ جو نئی آپ پیٹرولیم لیوی اور اس کے اوپر جو دیگر ٹیکسز لگائے گئے اس وقت تک اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو یہ پیٹرولیم لیوی کس لیے ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ریفائنریز کو لگانے کے لیے ملک کے اندر پیٹرول کے ایکسپلوریشن کے لیے لگائی گئی تھی نا. یہاں ریفائنریز تو ہمیں لگتی ہوئی نظر نہیں آئی. 8,000 ارب روپے کی فگر ہے جو پیٹرولیم لیوی کے نام پر اس وقت تک حکومت وصول کر چکی ہے. یہ 8,000 ارب روپیہ کس نے دیا ہے؟ ایک موٹر سائیکل چلانے والے نے, ایک اس آدمی نے جو بائکیا چلا کر اپنے لیے رزق حلال کماتا ہے. وہ بھی اگر دن کے اندر 2 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے تو کبھی وہ 250 روپے اور کبھی وہ 200 روپے صرف پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر دیتی ہے. جو مستحق ہے بذات خود, جس کے اوپر نہ ٹیکس لگتا ہے, جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس سے بھی آپ وہ ٹیکس لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے ایک عام آدمی اپنی زندگی جو ہے نا اس کا غربت کی شرح کیوں؟ آصف بھائی یہ بتائیں کہ چوہے صاحب کا بنیادی طور پہ جو میں بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو لوگ کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں اور عام بندہ جو ہے نا وہ ایک V8 والا آتا ہے, پجیرو والا آتا ہے یا لینڈ کروزر والا آتا ہے, وہ بھی وہی پیٹرولیم لیوی دیتا ہے. غربت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ایک جو موٹر سائیکل والا ہے وہ بھی وہی دے رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے لوگ چیزیں لے نہیں سکتے, لوگ جو ہے نا کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں. تجارت کیا ہوگی, کاروبار کیسے بڑھے گا؟ اور کاروبار نہیں بڑھے گا, سرکولیشن آف منی نہیں ہوگی تو کیسے معیشت ترقی کرے گی؟ یہ بتائے گا کہ ایک فیکٹر جو ہے جس سے آپ ریلیٹڈ ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیکسز جو ہے اس کی بڑی بھرمار ہے. ہر دفعہ ہم سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جی ٹیکسز اور لگا دیے گئے ہیں, ہر سال ٹارگٹ نئے سے نیا آ جاتا ہے. یہ بتائیں کہ کیا صورت حال ہے FBR کی؟ کوئی نئے ٹیکسز اور اسپیشلی یہ جو ان کا فارمز وغیرہ آنے تھے جو نئے ہر سال, ظاہر کہتے تو یہی ہیں کہ ہم نے سمپلیفائی کر دیے ہیں فارم, جو ہمیشہ کمپلیکیٹڈ ہی ہوتے ہیں, تو وہ کوئی نہیں آ رہے. تو اس پہ بڑا اعتراض آ رہا ہے. ابھی تک تو جو ہے نا کوئی FBR نے کیا کام کیا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے؟ جو سادے وہ فارمز تھے اور اسکیمیں دینی تھیں ان کی کیا سچویشن؟ تھینک یو بیگ صاحب, بڑا امپورٹنٹ, چونکہ اس وقت تو یہ ہارڈ ٹاپک ہے اس وجہ سے کہ آپ کا جولائی, اگست, سپٹمبر وہ پیریڈ ہوتا ہے جب آپ نے اینول ٹیکس ریٹرنز انڈیویجول EOPs نے فائل کرنی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 27 جولائی 2026 کو ریٹرن فارم فائنل ہوا ہے. ٹھیک. اچھا اس سے 6 مہینے پہلے دسمبر 2025 یا جنوری 26 کے اندر یہ ڈرافٹ ریٹرن کا نوٹیفیکیشن کر چکے تھے. 6 مہینے کے اندر FBR اپنا ریٹرن فارم فائنل نہیں کر سکا کیونکہ لیگلی 1 جولائی کو یہ ریٹرن فارم اویلیبل ہونا چاہیے فار فائلنگ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بھی چونکہ اس ٹیکس مشینری کا حصہ رہا ہوں, یہ جو ریفارمز پروگرام ہیں یہ کوئی 2000 سے پہلے کے چل رہے ہیں. پچھلے 26-27 سالوں میں ہم اپنے یہ جو ٹیکس ریفارمز ہیں اور FBR ریفارمز ہیں وہ ابھی تک نہیں کر سکے. اچھا 27 جولائی کو فارم فائنل ہوتا ہے, اتنے ایشوز اتنے بگز ہیں, FBR پورے 48 گھنٹے کے لیے سسٹم انہیں بند کرنا پڑا ہے 8 اگست سے لے کر 10 اگست تک کہ جی ہم اس سسٹم کو ٹھیک کر کے پھر اس کو آپ کو آپریشنل کر کے دیں گے. کیا بات. FBR اپنے سوشل میڈیا کنٹینٹ کے اوپر خود یہ اس کو ایڈمٹ کر چکا ہے جی اس کے اندر فلاں غلطی تھی ہم نے ٹھیک کر دی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت آج 12 اگست تک ہم لوگ ابھی تک غلطیاں ٹھیک کر رہے ہیں, یعنی تقریباً 42 ڈیز کا ٹائم گزر چکا ہے. 90 ڈیز کا جو ٹوٹل پیریڈ ہوتا ہے ریٹرن فائل کرنے کے لیے, ابھی تک فارم فائنل نہیں ہوا. یعنی اب الحمدللہ مجھے بھی کام کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے, ہم نے اس وقت بھی کام کیا جب ہم نے ہاتھ سے فارم فل کیا ہے. صحیح. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آن لائن فارم آئے گا ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی, مگر مزید مشکل ہو گئی ہے. ابھی چیئرمین FBR صاحب نے 1-2 دن پہلے کسی جگہ ایک
मीटिंग के अंदर उन्होंने कॉन्फ्रेंस थी, बिजनेसमैन से शायद खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी अब हम ऐसा निज़ाम ले आए कि इसके बाद आपको टैक्स की वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यानी इस साल रिटर्न फार्म की ये सूरत हाल है कि जो अच्छे खासे मंजे हुए टैक्स कंसल्टेंट्स भी हैं उन्हें इतनी मुश्किल पेश आ रही है, तो आम आदमी क्या करेगा? यानी आप चलें इस हद तक एक थोड़ी फैसिलिटी दे कि जी आपके फ़र्ज़ के जी इनकम फ्रॉम सैलरी है, आपने टैब सेलेक्ट की, सैलरी की, वही फार्म ओपन हुआ, सारे बाकी फार्म्स आपको। चेयरमैन एफबीआर जो है ना बड़ा थिंकर भी है, राइटर भी है और आपको पता है शायर भी है, तो वो हो सकता है शायराना अंदाज में उसने कुछ कह दिया। अच्छा, वो साथ ये भी कहते हैं कि जी हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, अभी कोई बच नहीं पाएगा। ठीक, देखिए एआई का इस्तेमाल पाकिस्तान में शायद वो ये चीज़ भी कहते हैं कि जी हमने वो आइज़ मतलब ले ली हैं जिससे हम लोगों को पकड़ लेंगे ना। अच्छा, पूरी दुनिया में पहले से हो रहा है, फ्रांस के अंदर हुआ जो हो रहा है, हमने उसको स्टडी किया है, फिर यूएस के अंदर, यूके के अंदर ऑलरेडी हो रहा है। अच्छा, पता नहीं एफबीआर कैसे काम करता होगा। यकीन करें आप हर जगह पे व्हाट्सएप जो है ना हर बंदा इस्तेमाल करता है। मुझे मेरे ज़ाती नॉलेज में है कि एफबीआर को एक प्रपोजल दी गई कि जी आप व्हाट्सएप पे जो है ना चीज़ों को ले आएँ, लोगों को रूल्स भी पता चल जाएँ और वो करना हो सारा कुछ। वो व्हाट्सएप वाला निज़ाम तो नहीं आया अभी तक? नहीं सर, वो नहीं आया। देखिए रूल्स का पता होना एक अलग बात है। अब आप फार्म्स के अंदर देखें, अब आईआरएस का सिस्टम आया 2014 के अंदर, ठीक 2025 तक यानी बेशुमार लोग इस चीज़ को समझ चुके थे कि जी कैसे हमने काम करना है। 26 में आकर ऑल ऑफ अ सडन आपने सारा सिस्टम चेंज कर दिया, बिल्कुल नए फार्म्स आप ले आए हैं। अब वो लोग जो इसके साथ फेमिलियर हो गए थे, सैलरी इंडिविजुअल, छोटे बिजनेसमैन जो खुद से रिटर्न अपनी फाइल कर पाते थे, अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ होगी, और उसके साथ दूसरा इशू सबसे बड़ा क्या आ रहा है कि अब आप लोगों को, यानी देखिए जो काशिफ साहब भी बैठे हैं शायद इस चीज़ को एग्री करेंगे, आप जब तक एफबीआर लोगों को मोटिवेट फैसिलिटेट नहीं करेगा बिजनेसमैन को, आप ड्रा के उनसे पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आप यानी उनको ये भी कहेंगे जी हमें सब पता है आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं, हम पकड़ लेंगे आपको, हम आपकी दुकान सील कर देंगे, हम आपके खिलाफ जुर्माना लगा देंगे। आप लोगों को पहले मोटिवेट तो करें। आपने फिक्स नहीं, अभी तो एक फिक्स टैक्स स्कीम भी कोई आई हुई है सर, बिल्कुल उसी तरफ में आने लगा था। अब देखिए आपने रखा है कि जी 25,000 मिनिमम है। 25,000 मिनिमम का मतलब ये कि अगर इसको 1% पे रिवर्स करें तो 25 लाख रुपया टर्नओवर बनता है। एक छोटा दुकानदार है, उसका भी साल का टर्नओवर 2 करोड़ पे है। 2 करोड़ का 1% मतलब है कि आपने जो है 2 लाख रुपया टैक्स देना है। वो दुकानदार छोटा 2 लाख रुपया टैक्स कहाँ से देगा? वो तो यही कहेगा मैं नॉर्मल स्कीम के अंदर जाता हूँ, एक्सपेंस क्लेम करूंगा, हो सकता है मेरा टैक्स 50,000 रुपया बने। वो एक और काम भी करता है, तो वो कहता है कि 25,000 जमा करा देते हैं, जब पकड़े जाएंगे देखा जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, मगर वो तो स्ट्रेट अवे पकड़ा जाएगा ना सर। वो किस वजह से पकड़ा जाएगा? कहेगा जी आपकी यानी एक मोहल्ले के अंदर दुकान है, तो कैसे पॉसिबल है कि साल का टर्नओवर 25 लाख है? वो तो वहाँ से स्ट्रेट अवे पकड़ा जाएगा। क्योंकि बिजनेसमैन अभी तक क्या कर रहे हैं कि जिसकी वो चेयरमैन एफबीआर साहब भी शायद इशारा कर रहे थे कि जी आपने 2 करोड़ का टर्नओवर दिखाया है, जेन्युइन एक्सपेंसेस आपके फ़र्ज़ कीजिए मैं कहता हूँ 1 करोड़ 80 लाख रुपए हैं, आपने कोई 10 लाख रुपया ऐड ऑन कर दिया। तो हर चीज़ जो है ना वैसे भी ऑनलाइन हो गई है, तो वो हर चीज़ का पता भी चलता है। वैसे देखिए मसला ये है कि एफबीआर जो है ना ये बुरे तरीके से इस मुल्क के अंदर नाकाम है। एफबीआर अपनी नाकामियों का, नाअहलियों का मलबा जो है वो इस मुल्क के सनतकार पर, ताजर पर और आवाम पर डालता है। एफबीआर के जो 25,000 मुलाजमीन हैं, एफबीआर के मुलाजमीन के लिए जो पिछले दिनों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली गई, मैं सवाल करता हूँ कि ये टैक्स इकट्ठा कितना करते हैं? देखिए टैक्स तो इनडायरेक्ट इकट्ठा किया जाता है बिजली के बिलों के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, सेल्स टैक्स की शक्ल के अंदर, पेट्रोलियम लेवी की शक्ल के अंदर, विद होल्डिंग टैक्सेस की शक्ल के अंदर, एडवांस टैक्सेस की शक्ल के अंदर। एफबीआर का जो असल काम है वो तो एफबीआर कर ही नहीं रहा। देखिए इस मुल्क में अभी तक जरी जागीरों पे टैक्स नहीं लग सका। और मैं अगर एफबीआर की बात करूं तो एफबीआर को ये जो नैब के इख्तियारात दे दिए गए, एफबीआर के लिए तो करप्शन के, ब्लैकमेलिंग के दरवाजे खोले गए हैं। और जितना पेचीदा निज़ाम बनाया जाता है उसके नतीजे में कोई आसानियां पैदा नहीं होती, उसके नतीजे में करप्शन के रेट बढ़ते हैं। एक नई मुसीबत आ जाती है। यहाँ आसद फरीद साहब बैठे हैं, इन्होंने एक सिस्टम मुतारफ करवाया कि पॉइंट ऑफ सेल हम लगा रहे हैं। ठीक है, कितने पॉइंट ऑफ सेल लगे? अच्छा, उन पॉइंट ऑफ सेल के नतीजे में कितना रेवेन्यू के अंदर इजाफा हुआ, इसके कोई अदाद शुमार नहीं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब भी मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर ये कहते हैं कि हम फेसलेस सिस्टम ला रहे हैं, हम AI का सिस्टम ला रहे हैं, हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। वो फैसिलिटेट यही करना चाहते हैं कि बिजनेसमैन तंग आकर यहाँ कारोबार बंद कर दे, वैसे मुझे और यहाँ से सरमाया बाहर ले जाए। जैसा मुझे एक बिजनेसमैन ने कहा कि ऑनेस्टली अगर हम देना शुरू करें टैक्स, जितने टैक्स इधर लगे हुए हैं, कहता है कि मुझे 100 रुपया अगर प्रॉफिट होता है तो 93 रुपीज़ मुझे देने पड़ते हैं। मैं कैसे काम कर सकता हूँ, कैसे कारोबार कर सकता हूँ? जितने टैक्सेस हैं यहाँ पे, उन टैक्सेस की मौजूदगी में बिजनेस हो ही नहीं सकता। और फिर एक दूसरी अहम बात ये, आप देखिए ना, हम बात कर रहे हैं तो टैक्स चोरी पे मजबूर किया जाता है। एफबीआर की इनकम टैक्स की।
آپ اس کے علاوہ دیکھیے کہ اس وقت 44 سے زیادہ اتھارٹیز بنائی گئی ہیں. اچھا اب تو حالت یہ ہو گئی کہ کہیں ڈنگی والا جاتا ہے وہ فیکٹری کو سیل کرتا ہے. اچھا کہیں پہ صاف ستھرا پنجاب کے نام پہ کوئی جاتا ہے وہ دکانوں کو سیل کرتا ہے. اچھا کہیں پہ کوئی پیرا فورس جاتی ہے وہ غنڈہ گردی اور بدماشی کرتی ہے. مطلب ٹیکس تو ہوتا ہے نا, کوئی ایک وہ ٹیکس پتہ نہیں کام کتنا کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کے علاوہ وہ تو میرا خیال ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں شمسا کیانی صاحبہ آپ کے پاس آئیں گے, وہ آصف فرید صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر لوگ ظاہر ہے اگر ٹیکس نہیں دیں گے پکڑے جائیں گے. تو وہ غالب نے کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی ہمارا بھی کوئی دم تحریر بھی تھا اس طرح کا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ناحق پکڑنے والا قصہ ہے, یہ بتائیں کہ یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں, یہ ہماری عدلیہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کتنے کوئی محفوظ ہیں یہاں پہ. تو روز میں وہ جرنلسٹوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں, میں روز دیکھتا ہوں. سچی بات ہے کہ بھرمار ہے ایک جو جرائم کی ہے, اور جرائم میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا صورت حال ہے یہاں پہ؟ تو بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ غریب پتہ نہیں چیختے چلاتے رہتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. جی بالکل سر, ایسی ہے. میں خود پاکستان اسلام آباد کی جو جرنلزم کے گروپس ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں, پولیس کی ہیں, میں خود اس میں ممبر ہوں. میں ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ جرائم جو اسلام آباد میں رپورٹ ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. آپ کا کیپٹل سٹی ہے جہاں پہ جگہ جگہ آپ کے سی سی ٹی وی فوٹیجز CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں. ابھی روڈز پہ نئی انسٹالیشن ہوئی ہے سیف سٹی پروجیکٹس کی. بالکل. تو یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ بچیوں کا کڈنیپ ہونا, 18 سے 20 بچیاں جو ہیں وہ کڈنیپ ہوئیں, وہ کہاں گئیں, کہاں پہ ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو, ان کا نوٹس کس نے لینا ہے؟ عدلیہ نے لینا ہے. پولیس جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جنہوں نے لا انفورس کرنا ہے, جنہوں نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے, وہ خود آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی تو کشمیر میں چلے گئے ہیں, کوئی پنجاب پولیس جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے. جرائم کو روکا نہیں جا رہا بلکہ جو مجرم ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تھانہ, ڈفرینٹ تھانے ہیں, ان کی اپنی ایک جورسڈکشن ہے اور ان کی اپنی ناک کے نیچے جو جرائم ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں. یہ تو دیکھیے ان سے سوال ہم پوچھتے بھی ہیں اور پوری عوام کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ آپ کے تھانے کی جورسڈکشن میں اس قسم کے جرائم کیوں ہو رہے ہیں. تو بیسک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انصاف کے نظام کو بہتر کیا جائے تو یہ سارے جرائم جو ہیں یہ کم ہو سکتے ہیں, اس کی ریٹنگ بھی کم ہو سکتی ہے. لیکن آپ لوگ جو بنیادی طور پہ وہ جو ہم بڑی والی بحث کر رہے تھے کہ جی بڑی بڑی کورٹس بن گئی ہیں, ان میں اگر کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تو چلو اس پہ بھی تو کچھ شاید کہنے کی پوزیشن میں ہوں, لیکن چھوٹی کورٹس جو ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ انصاف ڈلیور نہیں کر رہی. یہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں, یہ تو بنیادی انسانی حقوق جو ہیں نا روزمرہ کی, انہیں یہ عدلیہ جو ہے وہ ناکام ہے. ہمارے عدلیہ بالکل ناکام ہے سر. عدلیہ کو تو ویسے وہ 28 نمبر پہ تھی, اب تو وہ میرا خیال ہے باٹم سے وہ 100 پہ چلی گئی ہوگی. تو ڈسٹرکٹ کورٹس کی یا سیشنز کورٹ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ابھی ریسنٹ ہمارے کچھ اریسٹ ہوئے ہیں. ایک ہماری میری کولیگ ہی ہیں, سمین ان کا نام ہے. اچھا. تو ان کا اریسٹ ہوا ہے, ان کو نامزد بھی نہیں کیا گیا, صرف ان کو انکشاف میں ڈال دیا گیا ہے اور ریمانڈ کیا بلکہ شناخت پریڈ پہ ان کو بھیج دیا گیا ہے. اب شناخت پریڈ, اب لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے اس میں کہ ودن 24 آورز آپ نے اس کی شناخت پریڈ کرنی ہے کسی بھی ودن 24 آورز آپ کریں اور اس کے بعد کورٹ کو رپورٹ کریں. لیکن جو میڈم سبین ہے ان کی ڈیٹ 18 پہ لے کے چلے گئے ہیں, 18 اگست کو ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا. تو شناخت پریڈ جو ہو رہی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ, آپ کا ایک وہ میموری جو ہے وہ بلر ہو جاتی ہے. جس نے شناخت کرنا ہے, آئیو نے کرنا ہے, SHO نے کرنا ہے, پولیس نے کرنا ہے, تو میموری آپ کی بلر, جتنا میکسیمم ٹائم آپ کے پاس ہوگا ایز سون ایز پاسبل آپ اس کو شناخت کریں. اگر وہ انوالو ہے تو اس کو آپ کنٹینیو کریں, ٹرائی میں لے آئیں, ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو کورٹ سے ڈسچارج کروا دیں. لیکن یہاں پہ وہی بات ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اس میں ہر کسی کی انوالومنٹ ہے, اس میں پولیس کی انوالومنٹ ہے, جوڈیشری کی انوالومنٹ ہے, لائرز بیچارے کیا کر سکتے ہیں. ہم تو کورٹ کو اسسٹ کریں گے نا, ہم نے تو کورٹ کو اسسٹنس دینی ہے کہ آپ جو انصاف کا نظام ہے یا آپ نے جو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آپ ایک جسٹ فیصلہ جو دیں, ہم یہ اسسٹ کر رہے ہیں. اور جب جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے, جان و مال کا تحفظ ختم ہو گیا ہے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا ہے. اب کیا کہا جائے؟ دیکھیے آپ کے سامنے ہی, آپ جرنلزم کو کور کر رہے ہوتے ہیں, ہم کورٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ معاشیات کے جو نظام ہے اس سے منسلک ہے.
اوور آل جو ایک بڑی بےتابی اور بڑی اضطرابی کیفیت ہے پاکستان میں، یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور اس میں سب کو مل کے مجھے لگتا ہے کہ سب کو مل کے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں، آپ اپنے پروفیشن میں، میں اپنے پروفیشن میں، ججز، جوڈیشری، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، سب کو مل کے کام کریں، سب مل کے کریں گے تو تبھی یہ سسٹم ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ بیٹر پوزیشن کی طرف پتہ نہیں جائے گا۔ کب ٹھیک ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں. کاشف جوہر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کے پاس، جیسے جان و مال کے تحفظ کا ہم کہہ رہے تھے، اسی طریقے سے جان و مال کا تحفظ جو ہے دوسرے لوگوں کی نسبت، اگر ایک بندہ بھوکا مر رہا ہے تو وہ غریب مطلب وہ بھی تو مر ہی رہا ہے نا، تو اس کا بھی تو ایک صورتحال ہے. یہاں پہ کیا بے روزگاری کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا کم سے کم تنخواہ جو ہے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 42,000 ہوگی، اور یہاں پہ 25,000 میں لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے، یعنی میں بزنس مین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی تو تنخواہ برابر نہیں دے رہا ان کو، ان کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے آپ حکومتی ناکامیوں کا، ریاست کی غلطیوں کا سارا بوجھ صنعت کار اور تاجر پر نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. آپ اس وقت دیکھیے کہ آج کے دن جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس وقت بھی پنجاب اور اسلام آباد کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ. ٹھیک ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا مطلب یہ کہ عام کاروبار رات 9 بجے بند کریں، اور کھانے پینے کے کاروبار رات 11 بجے، اور شادی حال رات 10 بجے بند کریں. ابھی کوئی ریلیکس نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں. اور اس بندش کے نتیجے کے اندر ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں کتنی فوڈ چینز کے نام یہاں لے سکتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی آؤٹ لیٹس بند کر دیے اخراجات پورے نہ کر پانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب حکمران اس طرح کے فیصلے کریں گے، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے. اچھا، اور پھر آپ بات کر رہے تھے بنیادی حقوق کی. اچھا، آئین پاکستان کسی کے کاروبار کو، ریاست کو بند کرنے کا اختیار نہیں دیتا. ٹھیک ہے. لیکن تاجر کے اور صنعت کار کے بنیادی حقوق تو متاثر ہو رہے ہیں. اس کا کاروبار تو زبردستی بند کیا جا رہا ہے. اچھا، پھر ابھی آپ عدالتی نظام کی بات کر رہے تھے. کس عدالتی نظام کے پاس جایا جائے کہ دنیا کے 142 ممالک کا اگر ہم تجزیہ کریں تو پاکستان کا عدالتی نظام 130ویں نمبر پہ ہے. اچھا، جنوبی ایشیا کی اگر میں بات کروں تو صرف افغانستان ہم سے نیچے ہے. ٹھیک ہے. افغانستان جس نے ساری زندگی اس ملک نے جنگ و جدل کے اندر گزری ہے اس کی، کبھی روس کے خلاف، کبھی نیٹو کے خلاف. اچھا، اس سے بھی وہ صرف ہم سے نیچے، اور باقی جنوبی ایشیا کے اندر. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کہاں جائیں؟ حکمران بات سننے کے لیے تیار نہیں، ایوانوں کے دروازے بند ہیں، اندھے گونگے اور بہرے وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ادارے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، ٹیکس نظام ظالمانہ ہے. ادارے تاجر کی اور صنعت کار کی تذلیل کرتے ہیں. اچھا، اور ٹیکس نظام ایک طرف غیر منصفانہ ہے، دوسری طرف جرمانوں پہ جرمانے ہیں. میں اگر اختصار کے ساتھ کہوں تو اس وقت ملک کو جرمانوں پہ اور ٹیکسز کے اوپر چلایا جا رہا ہے. اچھا، کتنے جرمانے آپ لیں گے، کتنے ٹیکسز لیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں اسلام آباد کی جناح گارڈن، ایک چھوٹا سا سیکٹر ہے، وہاں ایک دن گیا. وہاں پہ ایک شاورمے کا دکان، ریڑھی لگانے والا، اس کو ایک مجسٹریٹ نے پکڑا، 50,000 روپے جرمانہ کیا، اور وہ 4 دن سے جیل کے اندر تھا کہ اس کے خاندان کے پاس 50,000 روپے نہیں تھے کہ وہ جرمانہ ادا کر کے اپنے اس فرد کو چھڑوا سکتے. ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کا نظام ہوگا، جب ٹارگٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنے چالان کریں، اتنے جرمانے کریں، اور پورا ڈھانچہ اس وقت ان جرمانوں کے اوپر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حکمران اپنی عیاشیاں سمجھتے ہیں یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا ایک طریقہ جو یہ کہتے ہیں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیے جائیں، کچھ چیزیں چل پڑیں گی اس سے؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی میں اس وقت بحث میں اس لیے نہیں جاتا کہ انتظامی سطح پہ اگر ضرورت ہے تو سیاسی جماعتوں کی اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ یہ بننے چاہیے. لیکن جو موجود ہیں، فوج ظفر موج ہے ایک. ٹھیک ہے. اگر مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 28 یونٹ بنانے کے بعد تو پھر 28 جہاز خریدنے پڑیں گے. تو اگر تو 28 جہازوں کا نظام نہیں چاہتے کہ اگر اتنی بڑی ریاست یعنی صوبہ چلا گیا اور تقسیم ہو گیا تو پھر وہ 11 ارب والا جہاز نہیں خرید سکیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کفایت شعاری کی طرف جائیں گے، سادگی کی طرف جائیں گے، انتظامی بنیادوں پہ یونٹس بنائیں گے، اچھا تو پھر تو شاید کچھ بہتری آ جائے. لیکن
اگر ہم وہ 23 یا 28 یا انتظامی یونٹس بنا کے وہاں مغلیہ بادشاہوں کا طرز حکمرانی لائیں گے کہ ہر وزیر اعلیٰ جہاز خریدنے کی طرف لگ جائے گا، تو پھر تو یہ جو قوم کے تن کے اوپر چند کپڑے باقی ہیں پھر تو یہ بھی اتارنے پڑیں گے ان کو، یہ بھی وہ کھینچ لیں گے۔ تو اس لیے دیکھیے میں اس بحث میں نہیں جاتا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب قوم جاگنا شروع کرتی ہے تو ایک نیا مداری تماشا اس ملک کے اندر لگایا جاتا ہے، وہ کسی بھی عنوان سے ہو سکتا ہے، تاکہ قوم کی توجہ اصل مسائل سے ہٹ جائے اور وہ ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگا دیا جائے۔ اس وقت دیکھیے قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ریاست مفت تعلیم دے، ہسپتال کے اندر معیاری صحت کی سہولت ملے، ایک عام آدمی اس کے لیے اپنی زندگی کا ناطہ برقرار رکھنا آسان ہو، ملک میں صنعت اور تجارت کا پہیہ چلے، اس لیے کہ گورنمنٹ کے پاس جابز نہیں ہیں۔ اس وقت اگر نوکریاں دے رہا ہے تو وہ صنعت کار دے رہا ہے، وہ تاجر دے رہا ہے۔ صحیح۔ اگر ملک کا نظام چلا رہا ہے تو وہ تاجر کا ٹیکس، اس قوم کا انڈائریکٹ ٹیکس اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے چل رہا ہے۔ اس ملک کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تو ٹیکس بہت نہیں سارا دیتے۔ انفلیشن بھی تو آتا ہے نا جی۔ آصف فرید صاحب یہ بتائیں کہ یہ نظام ٹیکس کی بات کر رہے ہیں چوہدری صاحب، بجا طور پہ ظاہر ہے سارے لوگ ہی وہ ہوتے ہیں، یہ جو ٹیکسیشن ہے اس کا کوئی بنیاد ہوتی ہے جب یہ ٹیکس کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی کہتے ہیں ریونیو بڑھانا ہے تو ٹیکس لگا دیں، فلاں جگہ سے ٹیکس نکل سکتا ہے، جو سمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ جو ہے نا ویسے ہی چلتا رہتا ہے، یہاں سے لوگ کچھ موج میں ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا یہ کوئی ان کا کوئی وہ جو ایک زمانے میں کہتے تھے کہ ٹیکس مشینری جو ہے نا کلیکشن والی علیحدہ ہوگی، پالیسی والے علیحدہ ہوں گے، انہوں نے کچھ کیا بھی تھا میرا خیال ہے کہ پالیسی کا یونٹ علیحدہ بنا دیا، تو اس کا کوئی فرق پڑا ہے ادھر؟ سر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جی اب ہر ایک آفیسر کے پاس، یعنی اس کے پاس آئی او کی جب سیٹ ہے نا ان لائن ریونیو آفیسر یا اس کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر ہیں، آپ کے پاس ٹارگیٹس ہیں کہ جی اب چیف کمشنر آف دی ریلیونٹ آر ٹی او آپ کو ٹارگیٹ ٹیکس لگانا ہی لگانا ہے کیونکہ ٹارگیٹ ہے جی، ٹارگیٹ ہے۔ اب ٹارگیٹ کیسے لگا سکتے ہیں بھائی؟ جتنا ٹیکس ریونیو یعنی ٹیکس بنتا ہے اتنا ہی لیں گے نا۔ ٹارگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اونے پونے ٹیکس لگائیں، اونے پونے لگائیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے اب لمیٹیشن قانون کے اندر دی ہوئی ہے 6 سال کے ٹیکس لاس کے اندر، اب پورے 5 سال ٹیکس مشینری سوئی رہے گی، یعنی ادروائز آپ اس کو دیکھیں نا پریکٹیکلی جب وہ آخری سال آئے گا ٹائم بارڈ ہونے لگے گا 30 جون کو، تو اس سے پہلے 2-3 مہینے پہلے پریکٹس سٹارٹ ہو جائے گی، جلدی میں نوٹسز ایشو ہوں گے، غلط صحیح جو بھی ہوتا ہے، پھر آپ کو ٹائم کم ملتا ہے، فیصلے ہو گئے، فیصلے ہونے کے بعد پھر جب ابھی ایف پی آر یا وزیر اعظم صاحب نے بھی کئی جگہ پہ یہ فگرز رپورٹ کی کہ جو ہماری بلینز 1000 بلینز آف روپیز ٹیکس کورٹس کے اندر سٹک ہیں، ہائی کورٹس کے اندر سٹک ہیں جن کے فیصلے نہیں ہوئے۔ اب ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ فرض کیجئے 1 ارب روپے کے ٹیکس کے فیصلے ہوئے تو کتنے فیصلے ٹیکس اتھارٹیز کے خلاف ہوئے؟ آپ پچھلے انالیسز نکالی، یہ انالیسز کوئی بھی نہیں بتاتا، نہیں بتاتے۔ آپ نے کیا جواب دہی ہوئی اس آفیسر سے کہ جی آپ نے فرض کیجیے 50 کروڑ روپے کا ٹیکس لگایا تو یہ ہائی کورٹ سے جا کے یہ سیٹ اسائڈ ہو گیا، سپریم کورٹ سے ایف پی آر کے خلاف۔ ان کے جو ٹریبونلز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکس ٹریبونلز ہیں، ان میں کچھ نہیں ہوتا، وہاں تو کوئی آؤٹ سائڈ مشینری ظاہر لوگ اپوائنٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ سر اس میں یہ ہے کہ چونکہ 1-2 ممبر ڈی بی ہوتی ہے، لازم بات ہے ڈویژن بینچ ہے، تو ایک ممبر ایف پی آر کا نامزد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ممبر آپ کا جوڈیشری سائڈ سے نارملی ہوتا ہے۔ مگر اب پرابلم کیا آ رہی ہے کہ انفارچونیٹلی یعنی وہاں پر بھی انڈائریکٹ پریشر آپ کا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہو گئی۔ اب دوسری چیز اس کے علاوہ کیا ہے کہ اب جب آپ کی ٹاپ ہیرارکی، جس سے میڈم ذکر کر رہی تھی کہ اب ٹاپ ہیرارکی سے جب یہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ جی کورٹس جو ہے نا غلط فیصلے کر رہی ہیں یا کورٹس کے اندر یہ جو ہے ٹیکس کے جو کیسز ہیں وہ سٹک ہوئے ہیں، تو کورٹس کے اوپر پریشر آ رہا ہے، وہ کورٹس اس جلدی کے اندر کہ ہم اپنی نمبر آف لٹیگیشن کم کریں، وہ غلط فیصلے بھی بعض اوقات ان کو کنفرم کر دیا جاتا ہے اور آگے آپ کو ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے، اور ہائی کورٹ میں جا کے عجیب سچویشن آ جاتی ہے۔ اب ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی اب وہاں پر جہاں پر اسپیسیفک ٹیکس کی ڈی بیز بنی ہوئی ہیں، چلے سمجھ آتا ہے کہ جی جو جج صاحبان بیٹھے ہیں ان کو ٹیکس کی سمجھ ہوگی، بعض اوقات آپ کے کیسز ایسے ڈی بیز کے اندر لگ جاتے ہیں جن کو سرے سے ٹیکس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پر بھی ہمیں پرابلمز آتی ہے کہ جی کیسے ان کو بتائیں۔ اب وہاں پر بھی پریکٹیکلی جو لوگ اس کام کر رہے ہیں، بعض جگہ پہ تو جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اسٹے تو نہیں دیں گے۔ اچھا، اسٹے پہلے سے کہہ دیتے ہیں، جی بالکل کہہ دیتے ہیں ہم آپ کو اسٹے نہیں دیں گے، کیس آپ کا جلدی فکس کر دیں گے۔ دیکھیے اگر ایک فیصلہ نہیں آصف بھائی، وہ چلے یہ تو یقین دہانی کرواتے ہیں نا کہ جلدی لگا دیں گے، ادھر میڈم بیٹھی ہیں
ان سے سنے تو یہ کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ خان صاحب کا کیس جلدی لگ جائے, وہ کیس بھی لگ رہا. کیا سچویشن ہے جی خان صاحب کی, کیا وہ ایک تو ملاقات نہیں ہوتی, دوسرا کیس نہیں لگتا, تو یہ شکر پڑے کہ ان کے کیسز لگ جاتے ہیں, ٹیکس والوں کے جلدی لگ جاتے ہیں. سر وہ ڈسکریمنیشن ہے نا, ڈسکریمنیشن ہے, دیر از ڈسکریمنیشن ہمارے سسٹم میں, کہ ہمارے جو کیسز ہیں آئین اور قانون کے مطابق بھی ہیں, ہم التجا بھی کرتے ہیں. کل بھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں لائرز کا پارلیمنٹریز کا دھرنا ہم نے دیا, رجسٹرار صاحب سے ملاقات ہوئی. نہیں, آپ کو آپ نے سپریم کورٹ کے باہر کیوں دیا؟ تو آپ کے معاملات تو آئینی عدالت کے نہیں ہیں سر. آئینی عدالت کو فی الحال تو ہم مان نہیں رہے کیونکہ وہ انلیجیٹمیٹ پارلیمنٹری. نہیں, آپ کے کہنے سے تھوڑی ہے, وہ تو بس ہو گیا نا. اپوزیشن تو دیکھیں ہم ہی ہیں, ہم ہی کہیں گے, ہم ان کو ریبٹل دیں گے, تبھی جا کے وہ نہیں. یہ بتائیں, یہ یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے, تو یہ ظاہر ہے ورلڈ لیول پہ تو کوئی سچویشن ہے یہاں پہ کوئی یہ جو چیزیں ہیں بہتر ہوں اور اس پہ آواز بھی آتی رہتی ہے؟ دیکھیں جدوجہد بھی کر رہے ہیں, اسٹرگل بھی ہے, آئین قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, ایک قانونی جنگ تو جاری ہے, اس کے لیے اسٹرگل بھی ہے. لیکن وکلا میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے عرصے سے جو ہے نا, وہ والی جو 2007 میں ہم نے ایک تحریک دیکھی تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ جوڈیشری اب آزاد ہو گئی ہے, وہ ہو گئی ہے, یہ ہو گئی ہے, وہ دم خم نہیں رہا. وکلا بھی بس چلا ہو گیا کام. سر وکلا کا یہ ہے کہ 2007 والی جو ایک اسٹرگل تھی, ایک جدوجہد تھی, اس میں ہم نے ایک سسٹم کو بہتر کرنا تھا. وہ کسی شخص کے لیے نہیں تھی, وہ چیف جسٹس افتخار صاحب کے لیے نہیں تھی, وہ اوور آل ایک سچویشن جو تھی, وہ جوڈیشل کنڈیشن تھی, اس کے لیے. تو بیک ٹو اسکوائر ون نہیں آ گئے آپ؟ نہیں سر. اچھا, بہتر ہے. بہتر تو بہتری کی طرف کہاں مضبوط ہے یہاں پہ وہ جج صاحبان جو ہے نا, وہ شکایت کر رہے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کو ان کو کسی نے نہیں سنا. ان میں سے ایک جج صاحب فارغ بھی ہو گئے. تو ان کو ہیرو مانتے ہیں. وہ دیکھیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے, اس کے علاوہ پروسیکیوٹر. نہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو کدھر مضبوط ہوئی ہے؟ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں 2007 کے بعد کچھ چیزیں چینج ہونی تھی, وہ چیزیں چینج تو نہیں ہوئی, بیک ٹو اسکوائر ون ہی آ گیا. آپ تو اس میں یہ کہ سر جو ہمارے 6 ججز سے انہوں نے خطوط لکھے چیف جسٹس صاحب کو کہ ہمارے باقیوں کے ٹرانسفر کر دیے, باقی ٹرانسفر ہو گئے. بہرحال سچویشن جو ہے نا آن گراؤنڈ, کیوں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں نظام انصاف جو ہے, معاشی نظام کی بات ہی کر لیتے ہیں تو نہیں کام کر رہا نا نظام. وہ جو بات کی ہے ہمارے معزز وزیر داخلہ نے کہ سسٹم کولیپس کر گیا, آپ بھی سمجھتے ہیں سسٹم کولیپس ہے یا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بھی سچ بولا ہے. اور ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے بارے میں جو کہتے رہے وہ بھی سچ بولتے ہیں. تو اب وہ ایک دوسرے کے اس میں سچ بول رہے ہیں, پہلے نہیں سچ بولتے تھے. وہ گلہ ہے نا شمسا کیانی صاحبہ کو, پہلے سچ بولنا تھا. اس میں سر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جو ہمارے محسن نقوی صاحب نے فرمایا کہ جس سسٹم کولیپس کر گیا ہے, انہوں نے اس سسٹم کی طرف نہیں اشارہ کیا کہ یہ کولیپس ریزنز کی طرف نہیں گئے. انہوں نے کہا پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے, اب ہم پریزیڈنشل سسٹم لائیں گے, دیٹ ول ورک. چلیں کیوں آخری بالکل ٹائم نہیں ہے آصف بھائی, سسٹم کام کرے گا, ایف بی آر کا سسٹم کام تو کر رہا ہے چاہے جیسا بھی ہے. کولیپس تو نہیں ہوا؟ نہیں کولیپس تو نہیں ہوا, مگر جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے نا, ادھر تو سچویشن اور ہے, وہ کہتے ہیں سسٹم ہی کولیپس کر گیا. مگر جس طرح کی سر سچویشن چل رہی ہے, کاشف صاحب کی اس بات سے میں ایگری کروں گا کہ جرمانے در جرمانے جو لگائے جا رہے ہیں نا, بزنس سیل کیے جا رہے ہیں, الٹیمیٹلی پھر ٹیکس پیئر کے پاس یا بزنس مین کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مجھے کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ آصف بھائی, بہت ٹائم دیا آپ نے, بہت مہربانی. کاشف چوہدری صاحب بہت شکریہ, اور شمسا کیانی صاحبہ بہت مہربانی. ناظرین, آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ ایک مضبوط ملک جو ہے وہ کیسے مضبوط ہوتا ہے. جیسے دفاعی طور پہ ہم مضبوط ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہمیں معاشی طور پہ مضبوط ہونا ہے. معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے جو ملک کا پولیٹیکل سسٹم ہے اور اکنامک سسٹم ہے, دونوں مضبوط ہونے چاہیے. تو ہمیں دونوں جگہوں پہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی ہے. ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے, معاشی سسٹم تو اس پہ تو کئی کویسچن کیے جا سکتے ہیں. ان دونوں کو مضبوط ہونا اور نظام انصاف کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور جہاں ٹیکس مشینری کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو لوگ ہیں یا ان کے جو ریفارمز پروگرام ہے وہ بھی صحیح چل رہے ہوں. تو بہرحال ان ساری چیزوں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہمارے معزز پینلسٹوں سے آپ نے سنا, اور آپ کی آراء کا انتظار رہے گا.
हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।